بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ میں سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ جی بیٹا، جب کافی دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے، کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ببول کے درخت کے نیچے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ سے لڑنا پڑا تو ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ جی بیٹا، جب کفار مکہ کو اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ کفار مکہ نے سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا۔ کافی دیر تک بات چیت اور بحث کے بعد دونوں فریقین میں ایک صلح نامہ طے پایا۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر طے پایا تھا، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ اب اس صلح نامے کے مطابق کچھ شرائط جو وہ طے پائی۔ سب سے پہلی شرط جو رکھی گئی وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 دن تک قیام کریں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ اگلے سال مسلمان ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، یعنی اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ لائیں گے اور تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گے۔ اور تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ دونوں فریقین میں یعنی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تمام عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، یعنی اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور اگر کفار مکہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگلی شرط یہ رکھی گئی کہ اگر قریش مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ شرائط تھی جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان طے پائی۔ جی بیٹا، ہم نے صلح حدیبیہ کی شرائط کی اور ایکسرسائز کے مطابق یہ کوسچن نمبر 2 ہے۔ اب بیٹا اس لانگ کوسچن میں موجود جو شارٹ کوسچنز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بیٹا سوال نمبر 1 ہے، کفار مکہ پر بیعت رضوان کا کیا اثر ہوا؟ جی بیٹا اس کا آنسر دیکھیں، لائن نمبر 1 میں ہی ہے۔ کفار مکہ کو جب اس بیعت یعنی بیعت رضوان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے اور وہ صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 2 ہے، کفار مکہ نے کس کو سفیر بنا کر بھیجا اور بات چیت کے بعد دونوں فریقین میں کیا طے پایا؟ بیٹا دیکھیں یہاں سے آنسر ہے لائن نمبر 2 سے۔ کفار مکہ نے سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا۔ کافی دیر بات چیت اور بحث کے بعد دونوں فریقین میں ایک صلح نامہ طے پایا۔ جی بیٹا سوال نمبر 3 ہے، صلح نامہ کو صلح حدیبیہ کا نام کیوں دیا گیا؟ جی بیٹا دیکھیں لائن نمبر 3 میں، یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر طے پایا تھا اس لیے اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ کس نے تحریر کیا؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تحریر کیا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، صلح نامہ میں مسلمانوں کے عمرہ کرنے کے بارے میں کیا طے پایا؟ بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا جواب ہے، اس کے شروع میں آپ نے لکھنا ہے صلح نامہ میں یہ طے پایا آگے کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر ہی واپس جائیں گے، اگلے سال دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ یہ بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، دونوں فریقین میں جنگ کے بارے میں کیا طے پایا؟
جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، اس کے شروع میں آپ لکھیں گے صلح نامہ میں یہ طے پایا کہ ان کے درمیان یعنی دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے صلح نامہ کے مطابق تمام عرب قبائل کو کیا اختیار ہوگا؟ جی بیٹا اس کا جواب دیکھیں، تمام عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ جی بیٹا آج ہم نے لانگ کوسچن نمبر 2 پلس ہم نے صلح حدیبیہ کی شرائط اور پلس ہم نے شارٹ کوسچن آنسر کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔